یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ان سب کا تقریباً معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کی رسالت کا دائرہ کار کسی خاص زمانے کی حد تک محدود تھا۔ لہذا ان پر جو کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے وہ خود انہی کے عہد مبارک کے لیے تھے، اور اس کے بعد ان کے احکام دوسری امتوں پر نافذ العمل نہیں رہنے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کی یا صحیفوں کی مکمل حفاظت کا کوئی خدائی انتظام نہیں فرمایا۔ چنانچہ وہ کتابیں جس طرح نازل ہوئی تھیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بعین ہی اسی شکل میں محفوظ ہیں یا محفوظ رہیں گی۔ ان میں بہت سی تحریفات ہوتی رہی ہیں، بہت سی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، تغیرات آتے رہے ہیں، اور اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز آج تورات کے نام سے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، یا زبور کے نام سے پیش کی جاتی ہے، یا انجیل کے نام سے پیش کی جاتی ہے، وہ لفظ بلفظ بعین ہی وہی کتابیں ہیں جو ان حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر نازل ہوئی تھیں۔ لیکن حضور اقدس نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک زمانے کے لیے رسول نہیں بنایا، بلکہ آپ چونکہ تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے آخر میں تشریف لائے، تو آپ کی رسالت کا دائرہ پوری دنیا کے لیے ہے اور آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہے۔ قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں، جتنی قرنیں آنی ہیں، جتنے زمانے آنے ہیں، وہ سارے کے سارے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ اس بات کو صاف صاف قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر یعنی خوشخبری سنانے والا یا آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آپ کی رسالت چونکہ عام تھی تمام خطوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے، اسی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتاب بھی وہ عطا فرمائی جو قیامت تک اپنی اصل شکل و صورت میں اس طرح باقی رہے گی کہ اس میں کسی بھی لفظ کی ادنا تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ قرآن کریم نے اس لیے صاف صاف فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کو مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ تحریری شکل میں جو کچھ کارروائیاں کی گئیں ان کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ہوئی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں ایک مکمل نسخہ تیار ہوا، حضرت عثمان نے 7 نسخے اس کے ساری دنیا میں بھیجے، لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل حفاظت لوگوں کے حافظوں کے ذریعے اس طرح کی جا رہی تھی کہ بے شمار حفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی موجود رہے، اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت محترم علم ہو گیا کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرائیں۔ چنانچہ کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں رہا جس میں قرآن کریم کو یاد رکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود نہ ہوں۔ اور الحمدللہ یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ دشمنان اسلام قرآن کریم کے لکھے ہوئے نسخے تمام کے تمام بالفرض جلانے یا ختم کرنے پر قادر ہو جائیں
تو بھی قرآن کریم کو ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ ایک بچہ بھی کھڑے ہو کر پورا قرآن لکھوا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا۔ جب قرآن کریم کے نسخے لوگوں کے پاس پہنچے اور قرآن کریم اپنی تحریری شکل میں لوگوں کے گھروں میں محفوظ ہوا، تو جو لوگ حافظ نہیں تھے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کو دیکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کریم کو جس طرح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی بذات خود ایک عبادت ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ہر حرف، ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ لہذا صحابہ کرام ہی کے دور سے مسلمانوں میں یہ معمول چلا آتا رہا ہے کہ مسلمان صبح کو کسی اور کام میں لگنے سے پہلے قرآن کریم کی کچھ تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت کی یہ مقدار شروع میں صحابہ و تابعین کے زمانے میں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ان حضرات نے تقریباً قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے یہ پروگرام بنایا تھا، اور یہ بلکہ معمول بنایا تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیں۔ چنانچہ اس لحاظ سے انہوں نے قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے ہر حصہ ایک حزب یا ایک منزل کہلاتا ہے۔ آپ حضرات اگر ہمارے قرآن کریم کے چھپے ہوئے نسخوں کو دیکھیں تو جگہ جگہ اس میں حزب لکھا ہوا نظر آئے گا، اور یہ 7 حزب ہے۔ مثلا پہلا حزب جو ہے وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ انعام پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حزب ہے، یعنی 7 تقریباً پارے ہیں، یا 6 یا 7 پارے ہیں، اور اس طرح 7 احزاب یعنی 7 حزب پڑھ لینے سے ہر روز اگر ایک حزب پڑھا جائے تو ایک ہفتے میں قرآن کریم ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے ان کو احزاب یا منزلوں کی شکل میں تعبیر کیا گیا، اور قرآن کریم کے مختلف نسخوں میں یہ اسی طرح لکھا ہوا بھی موجود ہے۔ ایک اور تقسیم قرآن کریم کی اس طرح ہوئی کہ اس کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہر حصے کو ایک جز یا ایک پارہ کہا جاتا ہے۔ یہ کام کس زمانے میں ہوا اس کی کوئی قابل اعتماد شہادت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن شروع سے یہ 30 پارے چلے آتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے نسخے تیار کرا کر مختلف جگہوں پر بھیجے تو شاید انہوں نے تحریر کی سہولت کے لیے اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا ہو، اور ہر پارہ ایک جز قرار پایا ہو۔ شاید اس وقت سے یہ 30 پارے چلے آتے ہو، لیکن کوئی بہت زیادہ مستند اور قابل اعتماد شہادت یہ نہیں ہے کہ یہ کب سے ہوا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پارے جو ہیں یہ کسی مضمون کے حساب سے نہیں بنائے گئے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی ادھوری بات پر پارہ ختم ہو جاتا ہے اور نیا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات کا ایک حصہ پچھلے پارے میں ہے اور دوسرا حصہ دوسرے پارے میں ہے، جیسے کہ مثلا سبحان الذی اسریٰ والا پارہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ ابھی واقعہ ادھورا ہی تھا کہ اسی میں دوسرا پارہ قال لم اقل لک شروع ہو گیا۔ تو اس طرح بھی بعض پارے شروع ہوئے ہیں، لہذا یہ تقسیم معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، مضمون کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ 30 مساوی حصے بنا دیے گئے ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بات فرمائی ہے، اور قرین قیاس بھی ہے، کہ شاید مکتبوں میں بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے یہ تقسیم کی گئی تھی،
تاکہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک مساوی مقدار اچھی طرح پڑھ سکیں، اس کو ہضم کر سکیں، پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھیں۔ ان کو پارے کہا جاتا ہے۔ ہمارے بر صغیر کے نسخوں میں ایک اور علامت ہے جو آج تک قرآن کریم پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو رکوع کہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جہاں رکوع ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں حاشیے کے اوپر عین کی علامت لگی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی تحقیق کے باوجود یہ بات پورے مستند طریقے پر معلوم نہیں ہو سکی کہ رکوع کی ابتدا کس نے کی، کس دور میں کی، کس زمانے میں یہ رکوع لگائے گئے، لیکن یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ اس علامت کا مقصد یہ ہے کہ آیات کی ایسی متوسط مقدار متعین کر دی جائے جو ایک رکعت پہ پڑھی جا سکے، اس لیے اس کو رکوع کہتے ہیں، اور اس جگہ جا کر رکوع کیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے حساب لگا کر بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی تراویح کے اندر روزانہ ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھے، گویا تراویح کی 20 رکعتوں میں 20 رکعت کی تلاوت کرے، تو اس طرح روزانہ اگر اس طرح اس معمول کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو 27ویں شب میں اس کا قرآن کریم ختم ہو سکتا ہے۔ ایک اور کام جو قرآن کریم کی تلاوت کو آسان کرنے کے لیے کیا گیا وہ رموز اوقاف کہلاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جو جملے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر اس کے اندر کسی ایک جگہ پر آدمی ٹھہر جائے حالانکہ وہ ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو تو اس صورت میں اس کے معنی میں خاصی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ بہت ہی خطرناک حد تک غلط معنی دے دیتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے رموز اوقاف مقرر کیا ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان سے پوری طرح واقف نہیں ہے، کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو کہاں پر ان کو چاہیے کہ وقف کریں، کہاں چاہیے کہ وقف نہ کریں، کس جگہ وقف کرنا ضروری ہے، کس جگہ وقف نہ کرنا ضروری ہے، کس جگہ وقف کرنا مناسب ہے، کس جگہ وقف کرنا جائز ہے، اور وقف کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ علامتیں لگائی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے لگائی ہے، اور ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں طا لکھی ہوئی ہے، کہیں جیم لکھا ہوا ہے، کہیں زا لکھا ہوا ہے، کہیں صاد لکھا ہوا ہے، کہیں میم لکھا ہوا ہے، کہیں لا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ مختلف علامتیں ہیں۔ جہاں طا ہے تو یہ وقف مطلق کہلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بات پوری ہو گئی ہے، اس لیے یہاں وقف کر لینا بہتر ہے۔ جہاں جیم لکھا ہوا ہے یہ وقف جائز کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا جائز ہے، یعنی اگر نہ کریں تو بھی درست ہے اور اگر کر لیں تو بھی جائز ہے۔ جہاں زا لکھا ہوا ہے یہ وقف مجوز کا مخفف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا درست تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا اگر کوئی کرے تو معنی میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوگی، لیکن جو کلام کی سلاست کے لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ جہاں صاد لکھا ہے تو یہ وقف مرخص کا مخفف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن جملہ چونکہ لمبا ہو گیا ہے اس لیے سانس لینے کی خاطر دوسرے مقامات کے بجائے یہاں وقف کرنا چاہیے۔ کہیں میم لکھا ہوتا ہے تو یہ وقف لازم کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو آیت کے معنی میں بڑی فحش غلطی کا امکان ہے، لہذا یہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض حضرات اسے وقف واجب بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے وقف نہ کرنے سے گناہ ہوگا، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ تمام اوقاف میں اس جگہ وقف کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وقف نہ کرنے سے معنی میں غلطی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ بعض جگہ لا لکھا ہوتا ہے، یہ لا تقف کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرو،
لیکن اس کا منصب یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں وقف کر دیا جائے تو کوئی گناہ ہو جائے گا یا یہاں وقف کرنا ناجائز ہے، بلکہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کے بعد والے لفظ سے ابتدا کرنا بھی جائز ہے۔ لہذا اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کیا جائے تو بہتر ہے کہ اسے دوبارہ لوٹا کر پڑھا جائے، اگلے لفظ سے ابتدا کرنا اچھا نہیں۔ بعض جگہ میم اور عین لکھا ہوتا ہے مع، یہ معانقے کا مخفف ہے اور یہ علامت اس جگہ لکھی جاتی ہے جہاں ایک ہی آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہوں۔ ایک مطلب کے مطابق وقف ایک جگہ ہوگا اور دوسرے مطلب کے مطابق دوسری جگہ، لہذا ان میں سے کسی ایک جگہ وقف کرنا چاہیے اور ایک جگہ وقف کرنے کے بعد پھر دوسری جگہ وقف کرنا اچھا نہیں۔ مثلا ذالک مثلہم فی التوراہ ومثلہم فی الانجیل، اگر کسی شخص نے توراہ پر وقف کیا ہے تو الانجیل پر وقف درست نہیں، اور اگر الانجیل پر وقف کرنا ہے تو التوراہ پر وقف درست نہیں۔ ہاں دونوں جگہ وقف نہ کریں تو یہ درست ہے۔ اس کا ایک نام مقابلہ بھی ہے اور اس کی سب سے پہلے نشاندہی امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ بعض جگہ سکتہ لکھا ہوتا ہے، یہ سکتہ علامت ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ رکنا چاہیے لیکن اس طرح کہ سانس نہ ٹوٹے۔ یہاں عموماً یہ علامت اس جگہ لگائی جاتی ہے کہ جہاں اگر سانس توڑ دیا جائے اور سانس بھی ملا یا سانس نہ توڑا جائے، ملا کر پڑھا جائے تو معنی میں غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور جہاں وقفہ لکھا ہوتا ہے وہ سکتے سے زیادہ لمبا سانس روکنے کی وہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے وقفہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ ہیں چند اہم رموز اوقاف جو قرآن کریم کے نسخوں میں پائے جاتے ہیں اور خاص طور سے ان نسخوں میں جو ہمارے بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں رائج ہیں۔ ان کا سمجھ لینا قرآن کریم کی صحیح تلاوت میں مددگار ہوتا ہے۔